نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کی سب سے قیمتی دولت اور عزت وہ حیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کی ایک صفت ہوتی ہے جو کہ اس میں عمدہ اور غالب ہوتی ہے۔ اسلام کی صفت جو اس میں عمدہ اور غالب ہے وہ حیا ہے۔ حیا جسے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاص الخاص صفت قرار دیا ہے۔ اس کے لغوی معنی شرم، حجاب، غیرت کے ہیں۔ ان میں سے ہر لفظ بڑا وسیع المفہوم ہے۔ مختصر یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی برا کام جس سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا کرنے میں اللہ کا خوف نہ کرنا اور اسے بلا جھجک کرنا بے حیائی ہے جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ حیا فی الحقیقت اخلاق حسنہ کی عمدہ ترین صفت ہے۔ اسے ہم ایک پاکیزہ جذبہ بھی کہہ سکتے ہیں جو انسانوں کو برائیوں سے روکتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر انسان بے حیا ہو کر جو چاہے کر سکتا ہے۔ مرد ہو یا عورت، اگر اس میں حیا نہیں تو وہ سخت بد نصیب اور ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ اب حیا کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء سابقین کی باتوں میں جو بات لوگوں میں پائی ہے وہ یہ ہے جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے اور اہل ایمان بہشت میں ہیں اور بے حیائی اکڑپن ہے اور اکڑوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں فحش ہوتا ہے اس کو عیبدار بنا دیتا ہے اور جس چیز میں حیا ہوتی ہے اس کی زینت بڑھائی جاتی ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کی علامت ہے اور ایمان جنت کے ذریعہ ہے، بے حیائی گندگی ہے اور گندگی دوزخ کا موجب ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حیا داری کا جو نمونہ امت کے سامنے پیش کیا اس کی کئی مثالیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کماری لڑکی سے بھی زیادہ حیا دار تھے جو پردے میں بیٹھی رہتی ہو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی چیز کو دیکھتے جو آپ کو ناگوار ہوتی تو آپ شرم کی وجہ سے ناگواری کا اظہار زبان سے نہ کرتے اور ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے معلوم کر لیتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی فحش بات زبان سے نکالتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے زبانی بیعت لیتے، کسی غیر عورت کے ہاتھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر حیا والی صفات پیدا کریں۔ حیا بہت بڑی نعمت ہے۔